بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں RT فیکٹس۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو جرمن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی لوگ فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور وہ بت پرست بھی تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند نوجوان حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب صرف اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا، ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اس غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 سال تک یہ لوگ اسی غار میں ہی سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے پتا چلا کہ وہ لوگ اس غار میں موجود ہیں۔ وہ بہت غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار میں ہی رہ کر مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں، جبکہ جس شخص کے ذمہ اس کام کو لگایا گیا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ آئے اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 BC میں رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی کہ 446 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا، جہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کے ہونے پر یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی، لہٰذا ایک چرواہا ایک دن اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ یہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو ان کا ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ دقیانوس بادشاہ ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا، جو کہ ظاہراً 300 سال پہلے کا تھا اور اب وہ نہیں چل سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کو پہچاننے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔
دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آج اس نام کا کوئی بھی بادشاہ پوری روح زمین میں موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور حیران ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس بادشاہ کے سر سے اپنی جان و مال بچا کر بھاگ گئے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اور اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے اور انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو، جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شورغل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے پہاڑ پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس کے اوپر اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے اور اس بادشاہ نے غصے میں آ کر اس دیوار کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدروس سجدہ گزار ہوا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے میری دعا قبول کی اور ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا اعتبار ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ پاک تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے سال کی لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ آ کر اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مخشنہ، مشلینا، مرموش، گوانوش، شازیانوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام قطیر تھا۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا تھا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں میں بالکل کم پڑ گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے جس کے ہاتھ میں دنیا اور کائنات کا نظام موجود ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک انسانی سوچ کی حدود ہے، جبکہ اللہ پاک کے لیے یہ سب کچھ کن فیکن کی دوری پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ آج ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ اسی طرح تو نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور مبارک آیا اور جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا، مگر خانہ کعبہ کی بنیاد بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر پھر سے شروع کر دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ
لوگ اکثر حرام طریقے سے مال کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا کام ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج ہم جو خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی حالت میں ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور کعبہ بھی ہے جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کا نام دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی کہ طواف کرتے ہیں، اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے، یعنی کہ ہر روز یہاں ایک نیا دستہ آتا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی جگہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے لیے کوئی خاص انتظامات بھی موجود نہیں تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کیے کرتے تھے اور وہ تیراکی کر کے طواف کر لیا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ایک خوش نصیب اور بھی تھا جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر آن لائن دیکھی اور انڈین لوگوں کے وہم بھی دور ہو گئے جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھی۔ اس دن سے یہ چابیاں آج تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک ان کے پاس ہی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ لوگ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین کر لے جائیں، لیکن وہ شخص ظالم ہوگا۔ دوستو، ہم لوگ خانہ کعبہ کو کالے کپڑے اور سنہری دھاگوں سے سلے ہوئے غلاف میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلے مختلف رنگ کے کپڑے بھی پہنائے جاتے تھے، جن میں سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہیں؟ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی آیتیں سونے کے دھاگوں سے لکھی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہر سال کے لحاظ سے خانہ کعبہ پر کئی ملین ڈالرز کا خرچہ آتا ہے جو کہ سعودی حکومت خرچ کرتی ہے۔ دوستو، کعبہ کعب کا عرض ہوتا ہے یعنی چکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کا ایک حصہ گول ہوا کرتا تھا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حج کرنے والے لوگ حتیم کے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے کوچ میں ہی کیوں گھرا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشمن کی فوج کی طرف سے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ دشمن مکہ پر قابض تھے۔ اس وقت یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے خواتین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ حج ایک توہین پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا اور ان کے جسموں کو آب زمزم کے کنووں میں پھینک دیا۔ یہ غیر مناسب عمل کافی نہیں تھا کہ لوگ حجر اسود کو عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے اور اس کے بدلے میں وہاں پیسے دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ پتھر خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب یہ واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا۔ تب جوڑنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے۔ یہ دروازہ 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہر مسلمان شخص خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، پوری دنیا میں اس وقت جدید ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی مدد سے تعمیراتی کامیابیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں قائم فلک بوس عمارتوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارتیں دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1901 سے 2022 تک دنیا بھر میں کون کون سی فلک بوس عمارتیں وجود میں آئیں اور ان کی اونچائی کتنی ہے۔ فلاڈیلفیا سٹی ہال پینسلوانیا میں 1901 میں وجود میں آنے والی فلاڈیلفیا سٹی ہال کو اسکاٹش مزاج ماہر تعمیرات جونیٹر اور تھامس اسٹک والٹر نے سیکنڈ امپائر اسٹائل میں ڈیزائن کیا۔ 167 میٹر اونچی اس شاندار عمارت کی تعمیر کا آغاز 1871 کو ہوا اور 1901 کو تعمیرات مکمل ہوئی۔ اس وقت اس کی تعمیرات پر آنے والی لاگت $24 ملین کے قریب تھی۔ سنگر بلڈنگ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 1902 میں قائم ہونے والی 170 میٹر اونچی سنگر بلڈنگ، جسے سنگر ٹاور بھی کہا جاتا ہے، نیو یارک شہر کے مین ہٹن میں ایک دفتری عمارت اور قدیم فلک بوس عمارت تھی۔ سنگر کمپنی کے لیڈر فریڈرک گلبرگ وارن نے اس عمارت کا کام شروع کیا، جسے آرکیٹیکٹ آرٹسٹ فلیگ نے 1897 سے 1908 تک محدود مراحل میں ڈیزائن کیا۔ عمارت کے فن تعمیر میں بیوسک آرٹسٹ اور فرانسیسی سیکنڈ امپائر اسٹائل کے عناصر شامل تھے۔ میٹ لائف ٹاور بھی امریکہ کے شہر نیو یارک میں 1908 میں قائم ہونے والا ایک شاہکار تھا۔ 190 میٹر اونچی یہ عمارت نیو یارک شہر کے میڈیسن اسکوائر پارک کے قریب واقع ہے۔ وولورتھ بلڈنگ تعمیراتی مہارت کے نئے مثالیں قائم کرنے والی یہ عمارت بھی نیو یارک کے قلب میں واقع ہے۔ 241 میٹر اونچی عمارت 1910 میں وجود میں آئی۔ بینک آف مین ہٹن ٹرسٹ بلڈنگ چارلس وال اسٹریٹ، جسے ٹرمپ بلڈنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نیو یارک شہر میں مین ہٹن کے فنانشل ڈسٹرکٹ میں نساؤ اور ویلیم کی سڑکوں کے درمیان والی اسٹریٹ پر 927 فٹ یا 283 میٹر اونچی فلک بوس عمارت تھی، جو 1930 میں تعمیر ہوئی۔ کرسلر بلڈنگ 1930 میں یہ نیو یارک میں بننے والی 319 میٹر اونچی کرسلر بلڈنگ فن تعمیر کا ایک نیا شاہکار بن کر سامنے آئی۔ یہ عمارت نیو یارک سٹی کے مشرق میں مڈ ٹاؤن مین ہٹن میں 42ویں اسٹریٹ اور لیکسنگٹن ایونیو کے چوراہے پر واقع ہے۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ 1931 کو دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی یہ 102 منزلہ 443 میٹر طویل امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نیو یارک میں بنی، جس کا نام امپائر اسٹیٹ سے لیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے شہر نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ فن تعمیر کا یہ 527 میٹر طویل شاندار نمونہ 4 اپریل 1971 کو وجود میں آیا اور 2001 میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے دوران تباہ ہو گیا۔ سیئرز ٹاور یا ویلز ٹاور 1973 کو اپنی شاندار تعمیرات سے دنیا کو حیران کرنے والا شکاگو کا ویلز ٹاور یا سیئرز ٹاور 108 منزلوں پر محیط ہے، جس کی اونچائی 442 میٹر ہے۔ عمارت کے مالکان مرکزی چھت کو 109 اور پینٹ ہاؤس کی چھت کو 110ویں منزل شمار کرتے ہیں۔ پیٹروناس ٹاور ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں واقع پیٹروناس ٹاور، جسے پیٹروناس ٹوین ٹاورز اور KLCC ٹوین ٹاورز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 88 منزلہ 458 میٹر اونچی فلک بوس عمارت ہے، جس کو دنیا کی سب سے اونچی جڑواں فلک بوس عمارت سمجھا جاتا ہے۔ تائپے 101 2004 میں وجود میں آنے والی 508 میٹر اونچی تائپے 101 کو 2009 تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا اعزاز حاصل تھا۔ تائیوان کی یہ عمارت تائپے ورلڈ فائنینشل سینٹر کے نام سے بھی مشہور تھی۔ برج خلیفہ 2010 کو دنیا کے نقشے پر سب سے طویل عمارت کا اعزاز حاصل کرنے والا دبئی کا 828 میٹر اونچا برج خلیفہ 163 منزلوں پر محیط ہے۔ $1.5 ارب کی لاگت سے بننے والی اس عظیم الشان عمارت کا کام 2004 میں شروع ہوا اور 5 سال کی محنت کے بعد 2009 میں مکمل ہوا۔ اس شاندار عمارت کو 2010 میں کھول دیا گیا تھا۔ جدہ ٹاور جو پہلے کنگڈم ٹاور کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک فلک بوس تعمیراتی منصوبہ ہے جو اس وقت تعطل کا شکار ہے۔ سعودی عرب کے شمال میں واقع یہ انسانی تاریخ کی پہلی 1 کلومیٹر 3281 فٹ یا 1008 میٹر اونچی عمارت جدہ اکنامک سٹی کے نام سے مشہور ہے، جسے تعمیر و ترقی اور سیاحتوں کی توجہ کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کو بھی امریکی ماہر تعمیرات ایڈرن اسمتھ نے ڈیزائن کیا ہے، جس نے برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا تھا۔ اس منصوبے کے خالق سعودی عرب کے شہزادہ الولید بن طلال ہیں، جو ابن سعود کے پوتے ہیں۔
دبئی کریک ٹاور۔ دبئی نے 2022 میں 1345 میٹر اونچے دبئی کریک ٹاور کی تعمیر مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے یہ منصوبہ بھی تاحال تعطل کا شکار ہے۔ اس ٹاور کی ابتدائی لاگت 3.67 بلین درہم ہے، تاہم کرونا کے بعد تعمیراتی کام کے آغاز پر لاگت میں بھاری بھرکم اضافے کا خدشہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، 27 قبل از مسیح سے 476 عیسوی کے دوران رومی سلطنت کی فوج بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور فوجی قوتوں میں سے ایک تھی۔ دن کے اختتام پر رومی سپاہی صرف ایک انسان ہوا کرتے تھے، اس طرح ان کو صحبت کی ضرورت بھی تھی۔ آئیے ان کی محبت کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 27 قبل از مسیح سے 14 عیسوی کے دوران پہلے رومن شہنشاہ اگسٹس نے اپنے سپاہیوں کے شادی کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پابندی کو 197 عیسوی میں شہنشاہ سپٹیموس سیورس نے منسوخ کر دیا تھا۔ سیورس نے نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے فوجی پیشے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پابندی ہٹا دی تھی، اور وہ اس لیے کہ پابندی کے باوجود فوجی خواتین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ شادی پر پابندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوجیوں اور عورتوں اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات ناجائز تھے۔ موت کی صورت میں سپاہی کی غیر رسمی بیوی اور اس کے بچے اس کی جائیداد کے وارث نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بچے رومن شوہریت کے حقدار بھی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد رومی فوج میں شامل ہو جائے تو اس کی شادی منسوخ کر دی جاتی تھی۔ پابندی کا اطلاق لشکر اور معاون دونوں پر ہوتا تھا۔ متعدد وجوہات کی وجہ سے اگسٹس نے رومی سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اگسٹس کے زمانے میں زیادہ تر لشکریوں کا تعلق اٹلی سے تھا، تاہم انہوں نے اپنے گھروں سے دور صوبوں میں خدمات انجام دی۔ اگسٹس کو خدشہ تھا کہ اگر انہیں اپنے خاندانوں سے طویل عرصے تک دور رہنا پڑا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، جبکہ رومن لشکریوں کو سلطنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں فوری طور پر تعینات کیا جانا تھا، لہٰذا وفد میں خاندان رکھنے کی وجہ سے وہ نمایاں طور پر سست ہو جائیں گے۔ شہنشاہوں کو ڈر تھا کہ فوجی زیادہ تنخواہوں کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں کو بھی ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ فوجی کی موت کے بعد خاندان کے ساتھ قانونی کارروائی سے نمٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رومیوں کا خیال تھا کہ فوجیوں کی شادی بے نظمی، جنگجو جذبے کی کمی اور اخلاقی گراوٹ کا باعث بنتی ہے۔ بیوی کے ساتھ رہنے والا سپاہی نرم، کاہل، نافرمان اور بے اثر ہوتا ہے۔ پہلی صدی کے زیادہ تر فوجیوں کی بیویاں اور بچے نہیں تھے، لیکن دوسری صدی میں جب زیادہ تر لشکر اسی صوبے میں برسوں تک تعینات رہے اور بھرتی ہونے والے مقامی آبادی سے آئے تھے تو فوجیوں نے شادی پر پابندی کو نظر انداز کر دیا۔ تقریباً نصف فوجیوں نے مستحکم تعلقات بنائے اور خاندانوں کی پرورش بھی کی۔ انہوں نے 30 کی دہائی میں شادی کی، جو کہ ان سویلین مردوں سے بہت بعد کی تھی جنہوں نے 26 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی۔ بوڑھے یا ترقی یافتہ سپاہی امیر تھے اور اپنی بیویوں اور بچوں کو بہتر معاشی تحفظ فراہم کر سکتے تھے۔ اگرچہ ان کے بیٹوں کو ناجائز اور غیر رسمی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں فوج میں بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ ان بچوں کو انکاسٹس کہا جاتا تھا، جس کا لاطینی زبان میں مطلب ہے کیمپ میں پیدا ہونے والا۔ فوجیوں کے خاندان ان شہروں میں رہتے تھے جو فوجی کیمپوں کے قریب تھے۔ کچھ خواتین تو فوجیوں کے ساتھ اپنی بیرکوں میں رہا کرتی تھی۔ 25 سال کی سروس کے بعد ایک سپاہی فوجی کو فارغ کر دیا جاتا اور اسے شادی کرنے کی اجازت دی جاتی، اور اس طرح اس کے عورت سے تعلقات کو قانونی شکل دے دی جاتی۔ اس طرح اس کی بیوی اور اس کے بچے رومی شوہریت کے حامل ہو جاتے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر فوجیوں پر شادی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن رومی فوج نے اس پابندی کو نافذ نہیں کیا اور آخر کار اسے بھرتی کرنے والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہٹا دیا گیا۔ کچھ سپاہیوں، خاص طور پر افسروں کے پاس ایسی لونڈیاں ہوتی تھی جن کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہی ہوتی تھیں۔ عصمت دری ہمیشہ سے جنگ کا حصہ رہی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر 20ویں صدی کے میدان جنگ تک فوجیں خواتین کی عصمت دری کرتی رہیں۔ رومی فوج بھی اس سے مستثنا نہیں تھی۔ رومی سپاہیوں نے عورتوں اور جوان لڑکوں کی عصمت دری کی۔ رومن قانون کے مطابق عصمت دری کا الزام عائد کیے جانے کا امکان متاثرہ کی سماجی حیثیت پر منحصر ہے۔ غلاموں، طوائفوں اور غیر ملکی عورتوں کے ساتھ جبری جنسی تعلق کو عصمت دری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رومی فوج جنگ کے دوران عصمت دری کے لیے بہت زیادہ بدنام تھی۔ رومیوں کے لیے جنگ ہمیشہ مکمل جنگ رہی اور ہر چیز کی اجازت سمجھی جاتی تھی۔ جب فوجیوں نے دشمن کے شہر پر قبضہ کر لیا تو وہ عورتوں اور جوان لڑکوں کی عصمت دری کرنے میں آزاد تھے۔ عصمت دری صرف فوری جنسی تسکین اور غصے سے نجات کے طور پر کام نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ فتح یافتہ لوگوں کا انتقام اور مذمت بھی سمجھی جاتی تھی۔ عصمت دری سے بچنے
کرنے کے بہترین مواقع ان خواتین کے پاس تھے جو پرکشش تھیں اور انہیں غلام بنا کر بیچا جا سکتا تھا۔ زیادہ تر عصمت دری جنگ کے دوران ہوئی۔ امن کے دوران عصمت دری کے واقعات شاذ و نادر ہی تھے کیونکہ وہ مقامی آبادی کے ذریعے بغاوت کو بھڑکا سکتے تھے۔ اس وجہ سے فوجی کیمپوں میں ہی رہتے تھے اور انہیں شہروں سے الگ ہی رکھا جاتا تھا۔ ہم جنس پرستی، جس کی تعریف جنسی ساتھی کے جنس سے ہوتی ہے، ایک شخص کی جنسیت کا اندازہ اس کے کردار کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ کردار یا تو فعال یا غیر فعال ہو سکتا ہے۔ فعال کردار مردانگی کی علامت اور غیر فعال کردار نسوانیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک رومن سپاہی کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا قابل قبول تھا جب تک کہ وہ جنسی تعلقات کے دوران فعال کردار ادا کرتا رہے۔ کچھ انتہائی اکثریت پسند رومن شہنشاہ جیسے شہنشاہ ٹریجن جس کی حکومت 89 سے 117 عیسوی تک رہی اور شہنشاہ ہیڈرین جس کی حکومت 117 سے 138 عیسوی تک رہی، لڑکوں کی ہوس کے لیے مشہور سمجھے جاتے تھے۔ رومن فوجی ثقافت نے ہم جنس پرستی کو برداشت کیا۔ مثال کے طور پر رومن مورخ ٹیکیٹس نے لکھا ہے کہ فوجی افسروں کی طرف سے نوجوان لڑکوں کی عصمت دری 69 عیسوی میں بٹاوی کی بغاوت کا باعث بنی۔ رومن فوجیوں میں سب سے زیادہ عام جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری سوزاک تھی جو کہ 50 سے 58 قبل از مسیح کے دوران رومی فوجیوں میں کافی تیزی سے پھیلی۔ ہم جنسی تعلقات کو رومن فوج نے قبول کیا لیکن صرف اس صورت میں جب تک کہ ایک فوجی فعال کردار ادا کرتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، ابتدا میں محض تاریکی تھی اور پھر ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا جس نے مسلسل پھیلتے خلا، وقت اور مادے کو تخلیق کیا، اور اب انسان وسیع سوچ کی حد تک سوچ کر بھی اس کے متعلق ناواقف ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں۔ ہماری لامحدود کائنات عجیب، شدید اور ممکنہ طور پر زندگی کی نقل و حمل کے مظاہرے سے لبریز ہے، لیکن اس عظیم الشان کائنات کا اختتام کب ہوگا؟ اگرچہ اس کے حوالے سے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ روایات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ سے یہ ایک ادھورا سوال رہا ہے۔ کائنات سے متعلق ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا صدیوں سے کوئی جواب نہیں دے پایا، اور بہت سے ایسے سوال بھی موجود ہیں جو ہمیشہ سے صیغہ راز میں رہے ہیں، لیکن 20ویں صدی ان سوالوں کے لیے تہلکہ انگیز ثابت ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں انسان کو زمین کی گہرائیوں میں دیکھنے کے قابل بنایا، وہیں کائنات کی لامحدود دوریوں میں بھی جھانکنے کے قابل بنا دیا۔ اس طرح کائنات کے راز حل شدہ مسئلہ کی صورت میں حل ہونے لگے۔ دوستو، قیامت کا علم بھی انہی سوالوں میں سے ایک ہے جو ہر دور کے انسان میں جستجو اور خوف پیدا کرتا ہے، لیکن 20ویں اور 21ویں صدی کے انسانوں نے آخر قیامت کے قریب ترین کھوج لگا ہی لی۔ جب حتمی رپورٹ سامنے آئی تو بالکل قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی نوعیت کتنی ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں تحقیق پر مبنی ایک عملی سائنسی رپورٹ۔ دوستو، گزشتہ سالوں لندن کے قومی اخبار دی انڈیپینڈنٹ میں دنیا بھر کے زلزلوں کی پیش نظر ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں ارضیاتی جائزے کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت دنیا میں 1500 آتش فشاں پہاڑ اور زیر زمین 1600 قوی ہیکل آتش فشاں پہاڑ بالکل ایکٹیو حالت میں موجود ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جو گزشتہ 10,000 سالوں میں جب بھی اگلے شدید تباہی کا باعث بنے۔ حیرت انگیز طور پر یہ پہاڑ پچھلے 2000 سال سے بالکل خاموش ہیں۔ ان پہاڑوں میں تباہ کن مواد متواتر ایک تناسب سے بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں ابلنے اور پھٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ارضیاتی ماہرین نے رپورٹ کے بعد جو تجزیہ پیش کیا وہ حیران کن حد تک قرآن پاک کی عملی تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ تجزیہ میں لکھا گیا کہ زیر سمندر اور زمین کی بالائی سطح پر پہاڑی سلسلے آتش فشائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ حادثہ اتنا بدترین ہوگا کہ پہاڑ دھماکے سے اڑ جائیں گے۔ دھماکے کی آواز پوری دنیا کے لیے وحشت کا باعث ہوگی۔ پہاڑوں کے فضا میں بکھرنے پر زمین اپنا توازن کھو دے گی جس سے شدید ترین زلزلہ رونما ہوگا۔ زیر زمین بہتے ہوئے آتش فشاں زمین پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمینی فضا تہس نہس ہو جائے گی۔ زیر سمندر پہاڑ اس قدر پریشر سے پھٹیں گے کہ پانی سینکڑوں فٹ اچھلتا ہوا زمین پر چھا جائے گا۔ زیر سمندر آگ سے بنے لاوے اس قدر آتشی ہوں گے کہ سمندر کا پانی آگ پکڑ لے گا اور اس منظر کے پیدا ہوتے ہی زندگی چند منٹوں بعد ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اب جدید فلکیائی رپورٹ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ناسا کی خلائی تحقیقات میں کچھ خاص شعاعیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ یہ شعاعیں تب خارج ہوتی ہیں جب ایک بزرگ ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ناسا کو موصول ہونے والی یہ شعاعیں کسی دور دراز ستارے کی نہیں بلکہ ہمارے سورج کی ہیں، کیونکہ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب
सूरज ज्यादा देर रोशन नहीं रहेगा क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद अब मरने के करीब है। दोस्तों, इस अर्जियाती और फल्कियाती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क़यामत हमसे कितनी दूर है। अब बात करते हैं इस मुकद्दस किताब की, जो तब नाजिल हुई जब ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई अंदाजा नहीं था, मगर इसके उतारने वाले ने हर चीज का इल्म इसमें निहायत जामे और मुख्तसर अंदाज में उतार दिया था। ज़ेर बहस रिपोर्ट को कुरान पाक की रोशनी में देखें तो बिल्कुल वही अक्स उतरता है जिसको साइंस क़यामत कहती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक क़यामत के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, सूरह मारिज आयत नंबर 6-9, जिसका तर्जुमा है, हम जानते हैं कि वो क़यामत जरूर नजदीक आने वाली है जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की मानंद हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 3-6, जिसका तर्जुमा है, जब सूरज तारीक पड़ जाएगा, जब तारे झड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएगा। दोस्तों, इन आयात की रोशनी में आप कुर्ब क़यामत को महसूस कर सकते हैं। साइंस ने जो हतमी रिपोर्ट पेश की है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मुमकिन है कि यह हादसा बहुत जल्द पेश आ जाए, क्योंकि इन पहाड़ों पर बहुत अजीब सी लरजाहट भी महसूस की गई है। इन पहाड़ों पर जो आग के कुएं हैं वो इस कदर गुस्से में खोल रहे हैं कि जैसे अभी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे, ख्वाब, ख्याल और मंजर को धुआं कर देंगे। वहाँ जाकर एक अजीब सा खौफ तारी होता है। दोस्तों, कुरानी आयात और साइंसी रिपोर्ट की रोशनी में अगर देखा जाए तो हमारे रब के वादे का वक्त करीब आन पहुंचा है। यही वजह है कि कायनात का हर रंग बदल रहा है। वादी, पहाड़ और चट्टानों पर अजीब सी हैबत तारी हो रही है। जुल्म सितम इंतहा को छू रहा है और ये सब मेरे रब के वादे के सच होने की निशानियां हैं।